بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی طاق راتوں کا وظیفہ، 2 یا 4 رکعت نفل اور 1 تسبیح کا وظیفہ۔ پھر آنکھیں بند کر دو اور جو مانگنا ہے مانگ لو، دولت دروازے توڑ کر آئے گی۔ ایسا عمل جو بندہ ماہ سیام یا رمضان المبارک کی طاق راتوں میں کرے گا، صرف مالی امداد پانے کے لیے، مالی مشکلات ختم کرنے کے لیے، ارجنٹ پیسوں کے لیے، تو طاق راتوں کا یہ والا مجرب ترین وظیفہ ایک بار کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز دعاؤں کا ذخیرہ بھیجیں گے اور دعائیں دیں گے کہ کاش یہ عمل کوئی بتا سکتا۔ عمل مختصر لیکن جامع ترین مجرب وظیفہ۔ اگر کوئی مشکل پیش ہوا ہے اور پوری نہیں ہوتی، دولت کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں لیکن کوئی چارہ نہیں مل رہا، تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ طاق راتوں والے یہ عمل آزما لے۔ اگر اس کی برکت سے آپ کی قرض سے نجات، مال دولت کی فراوانی، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پوری نہ ہوئی، تو اس آفیشل اسلامک چینل پر کمنٹ کریں، اور جو چاہتے ہیں جرمانہ ہو کوئی بھی آف رکھے، انشاءاللہ اپنی بات پر ڈٹے رہوں گا۔ مجھ سے جواب مانگنا اگر اس عمل کے بعد آپ کے وہ کام و حاجت نہ ہوئی، نہ پوری ہوئی، جاتے اس عمل کی طرف، لیکن رمضان المبارک کی آخر ایام میں چی کام لازمی کرے، ورنہ پھر جو کچھ مانگ لو گے کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دیں گا، ورنہ کوئی حاجت پوری ہوگی۔ سب سے پہلے تو برکت سمیٹ لو، کیونکہ ماہ رمضان جانے والا ہے، لہٰذا ایسا عمل لازماً کرے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور برکتوں کو سمیٹ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، خصوصاً رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے اور دل سے رو کر مانگ لے، انشاءاللہ جو بھی ضرورت ہو پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بندہ پر فخر۔ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اپنے بندوں پر کہ دن میں روزہ رکھ رہے اور رات میں قیام کر رہے ہیں۔ دیکھو فرشتوں، میرے بندے کو دیکھ لو کہ میرے بندے میرے خوف کی وجہ سے جنت ٹکانا چاہتے ہیں اور دوزخ سے نجات چاہتے ہوئے عبادت میں مصروف ہے۔ آپ نے تو اعتراض کیا تھا فرشتوں نے کہ اے اللہ، تمہارے خلیفہ زمین پر فساد برپا کرے گا، فساد پلائے گا، تو آج یہ خلیفہ میرا بندہ میرے اطاعت میں لگے ہوئے ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں تاکہ کامیاب لوٹ آئے میری طرف۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھ رہے ہیں کہ نیکیوں میں جلدی کون کر رہا ہے، لہٰذا رمضان مبارک میں اعمال میں حرص کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ رمضان مبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، اپنا حصہ لے لو، یعنی بخشش پاؤ، نیکیاں کماؤ، اللہ تعالیٰ پر اپنے آپ کو بخش دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لو، حاجات پیش کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تنافس کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو اعمال میں مصروف کرو اور اپنے حصہ کماؤ اس بابرکت مہینے سے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کی طاق رات والا وظیفہ نوٹ پر مالے جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ یہ وہ نماز ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت والی نفل نماز، جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان کر کے ہوئے گناہ، چھپ کر کے کیے ہوئے گناہ، کلم کلا کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ دوسری فضیلت اس نماز کی ہے کہ صلاۃ تسبیح سے بکثرت گناہوں کا معاف ہونا۔ صلاۃ تسبیح کی برکت سے اللہ تعالی بندوں کے بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ حدیث طیبہ مبارکہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کل انسانیت کے تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو تو مغفرت ہو جائے گی۔ نمبر 2، ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہو تو معاف ہو جائے گا۔ نمبر 3، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائے گا۔ ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائے گا۔ کس وجہ سے؟ صلاۃ تسبیح ایک نماز کی برکت سے۔ قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائے گا۔ دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائے گا۔ تیسری فضیلت ایک بہترین تحفہ، بخشش اور خوشخبری ہے، صلاۃ تسبیح۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب یہ نماز تلقین فرمائی تو انہوں اس نماز کی تاکید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ، بخشش اور خوشخبری قرار دے دیا۔ صلاۃ تسبیح بڑی اہم اور عظیم اور جو ثواب کے حامل نفل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت ابن عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا،
کہ میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں، کہ میں آپ کو خاص بات بتاؤں، کہ میں آپ کے 10 کام اور آپ کے 10 خدمتیں کروں، یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہو۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بول چوک سے ہونے والی بھی اور دانستہ ہونے والی بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاتی تسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز، یہ نفل نماز پڑھا کرے۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کرے، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لینا۔ ابو داود ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، اس لیے سال بھر وقتاً فوقتاً اس کو پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں اور دنوں جیسے شب برات یا شب قدر یا جمعہ کے دن میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی 2 رکعت یا 4 رکعت والی نفل نماز تسبیح۔ جاتے ہیں اب تسبیح وظیفہ کی طرف۔ نوٹ فرما لیں وہ وظیفہ: 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت۔ سوائے تسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندہ کو 300 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر ثواب کا حامل کلمہ ہے، جن کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، مذکورہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے، مسلم میں حدیث موجود ہے۔ نمبر 3، جنت ایک جٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ نمبر 4، اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 6، اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈال ہے۔ نمبر 7، مذکورہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 8، اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے۔ نمبر 9، اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 11، یہ کلمہ میزان عمل میں بہت باری ثابت ہونے والا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے آج اس شخص کے لیے بہترین بدل ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے تمام بہن بھائیوں نے اس معلوماتی ویڈیو سے فائدہ اٹھایا گیا ہو۔ نفل نماز صلاتی تسبیح ہے، 2 یا 4 رکعت نفل اور وظیفہ یعنی تسبیحات میں مذکورہ کلمات ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ سورہ تسبیح کا طریقہ بھی سمجھ جائے تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو سورہ تسبیح کے طریقے پر ہوگا۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ نفل نماز کا طریقہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے۔ روزانہ 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کا ورد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔